ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پہ مدرسہ دارالعلوم ضیاء الحرمین خطیب حضرت مولانا علامہ مظفر اقبال چشتی صاحب کا UG نیوز کے نمائندے سکندر ملک کو خصوصی انٹرویو۔ وقت موجود ہوں قصبہ سوہدرا مدرسہ دارالعلوم ضیاء الحرمین اور میرے ساتھ یہاں کے خطیب حضرت مولانا علامہ مظفر اقبال چشتی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، کل 12 ربیع الاول عید میلاد النبی ہے اور اس سلسلے میں آپ اہل اسلام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً بے شک میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا جب انہی میں سے میں نے اپنا شانوں والا رسول مبعوث فرمایا۔ تو یہ آیا کریمہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اور ولادت باسعادت پہ دلالت کر رہی ہے کہ میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا پیارا محبوب اور شانوں والا رسول جو ہے وہ ہمارے مقدر میں فرمایا۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد ہے، یہ میلاد منانا کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے اور نیا کام نہیں ہے۔ اس میں علماء امت کا اجماع ہے اور حضور کے صحابہ کرام کے عمل سے اور تابعین اور سلف صالحین کے متعدد اقوال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اشارتاً یا وضاحتاً موجود ہے کہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا چرچا کرتے، تذکرہ کرتے اور اس میں واضح طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے صحابہ کرام سے متعدد اقوال اور روایات نقل ہے جو حضور کے حسن مبارک کا تذکرہ فرماتے، جو حضور کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ فرماتے، حضور کی سیرت کا تذکرہ فرماتے۔ آج میلاد جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر کیا جائے، اور ولادت کے وقت جو عجائبات اور جو نظارے آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھے تھے ان کا ذکر کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو 12 ربیع الاول شام کے ٹائم گلی محلوں میں، روڈوں کے اندر، بازاروں کے اندر غیر شرعی رسومات کرتے ہیں جن میں اونچی آواز سے گانوں کا ڈیک لگایا جاتا ہے، ڈانس کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ آتش بازی کی جاتی ہے، ون ویلنگ کی جاتی ہے، تو اس کے متعلق آپ لوگوں کو خاص طور پہ میسج دیں کہ جس سے یہ لوگ اس برائی سے باز آ جائیں۔ جی، یہ جو غیر شرعی رسومات ہیں ان کا میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ خاصہ ہے اور نہ ہمارا مسلک اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ سجاوٹ کرنا اور حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے تذکروں کی خوشبو بخیرنا یہ عین اسلام ہے۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ثبوت اور میلاد کی آوازیں بلند کرنا، نعرے لگانا، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دادا حسن عبد المطلب فرماتے، میں شب میلاد جب حضور کی ولادت ہو رہی تھی تو میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو جب حضور کی ولادت کے لمحات تھے تو اس وقت جو کعبۃ اللہ ہے وہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا اور کعبۃ اللہ سے آواز آئی، ولد المصطفیٰ والمختار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ کریم کی ولادت ہو گئی ہے اور مختار نبی کی ولادت ہو گئی ہے، اور کعبۃ اللہ کہتا ہے کہ آج وہ نبی تشریف لائے ہیں جو مجھے بتوں سے پاک کرنے والے ہیں۔ اور جب حضور کی ولادت ہوئی تو 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ۔ سجاوٹ کرنا اور نعرے لگانا، میلاد کا ذکر کرنا، یہ شریعت سے ثابت شدہ ہے۔ ہاں البتہ جو کوئی غیر شرعی رسومات کرتا ہے یا ڈک لگاتا ہے یا گانے بجاتا ہے، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ قطعاً جائز نہیں ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ ہمارا میلاد کا مہینہ اور مبارک یہ دن اس طرح کا کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں کرنا چاہیے۔
شکریہ جی. UG نیوز سکندر ملک، مدرسہ دارالعلوم ضیاء الحرمین، قصبہ سوہدرہ.